پیلیولیتھک کی ہیئر سٹائل۔ بالوں کی بریٹنگ کا سب سے قدیم جانا جاتا نسل تقریباً 1000 سال پیچھے کا واقعہ ہے۔ ویلی نصف کا وینس، جو اب عالمی طور پر ویلی ڈورف کی عورت کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا تخمینہ تقریباً 28,000 سے 25,000 قبل مسیح کے درمیان بنایا گیا ہے، اس میں تقریباً 25,000 سال پرانے پراسمیٹوں کا شمار ہوتا ہے اور ان سے قطعی نظر ہیئر سٹائلنگ دکھائی دیتی ہے۔ اب چلتے ہیں کھانسی کا دور۔ کھانسی کے دور میں اس طرح کچھ مردوں کے ذریعے جانا جاتا تھا اور ان کے استعمال میں تھا، لیکن روزانہ کی بنیاد پر نہیں تھا، کیونکہ یہ طریقہ ناگوار تھا اور اس آلے کے اثر نے تشکیل ضروری ہے جس نے اس کی برداشت کو کم کر دیا۔ ہیئر سٹائلنگ کی قدیم تاریخ۔ قدیم تہذیبوں میں خواتین کے بال اکثر وسیع پیمانے پر اور احتیاط سے خصوصی انداز میں ملبوس ہوتے تھے۔ خواتین اپنے بالوں کو رنگین کرتی ہیں، اس کو کلر بھی کرتی ہیں اور مختلف طریقوں سے اسے باندھ دیتی ہیں۔ انہوں نے گیلے مٹی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بالوں کو لہروں اور کرلوں میں رکھا، جسے وہ دھوپ میں خشک کرتے ہیں اور پھر ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ورنہ پانی میں بھیگی ہوئی کوئنس کے پیجوں سے بنی جیلی کا استعمال کرتے ہوئے یا مختلف قسم کے کروئنگ ٹونگ اور کلر بینڈنگ کے ذریعے یہ کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں رومن سلطنت اور قرون وسطی۔ امپیریل روم میں 27 قبل مسیح اور 102 عیسوی کے درمیان خواتین اپنے بالوں کو پیچیدہ انداز میں پہنتی ہیں، اوپر والے حصوں پر یا لہروں کی قطار میں جو انگوٹھوں یا چوٹیوں میں کھینچی جاتی ہیں۔ بالآخر نوبل خواتین کے بالوں کے طرزیں اتنی پیچیدہ ہو گئیں کہ انہیں برقرار رکھنے کے لیے کئی غلاموں اور ایک اسٹائلسٹ کی روزانہ توجہ ضروری پڑتی ہے۔ بالوں کو اکثر لکڑی کی راکھ، غیر منطقی چونے اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ہلکا کیا جاتا تھا، یا تانبے کے اندھیرے بلوز سے سیب یا شراب اور شراب میں سرخی سے چھلنی کر دیتے تھے۔ اسے وگ، ہیئر پیس اور پیٹ کے ذریعے بڑھایا جاتا تھا اور جالوں پنوں کے ذریعے جگہ پر رکھ جاتا تھا۔ کنگھی اور پیومیڈ بازنطینی سلطنت کے تحت نوبل واسمین نے اپنے بیشتر بال ریشمی ٹوپیاں اور موتی کے جالوں سے ڈھانپے۔ رومن سلطنت کے زمانے سے قرون وسطی تک زیادہ تر خواتین اس وقت تک اپنے بالوں کو بڑھاتی رہیں جب تک کہ قدرتی طور پر اس کی نشوونما ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہ کانٹے سے تھوڑا سا سٹائلڈ ہوتا تھا، کیونکہ خواتین کے بال سر پر باندھے جاتے تھے اور زیادہ تر مواقعوں پر چھپائے جاتے تھے۔ جب گھر سے باہر چھلنی، کیریج یا پردہ ڈالتے تھے تو کسی بالغ عورت کے لیے گلی میں ہے پردہ اور ڈھیلے بالوں کا لباس پہننا اکثر طوافوں تک ہی محدود تھا۔ بالوں کو باندھنا عام بات تھی۔ 16ویں صدی میں خواتین اپنے بالوں کو انتہائی زینت بخش انداز میں پہننا شروع کرتی تھیں، اکثر اسے موتیوں، قیمتی پتھروں، رینوں اور نقاب سے سجایا جاتا تھا۔ خواتین نے لیسنگ یا ٹیپنگ کے نام سے ایک تکنیک استعمال کی جس میں سروں یا رینوں کو اپنے سروں کے گرد بال باندھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس عرصے کے دوران زیادہ تر بال لٹکے ہوئے تھے اور ویمپل پردے یا کوورچز کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی میں پیشانی تک ایک بہت اونچی بال والی لکیر پرکشش سمجھی جاتی تھی اور دولت مند خواتین اکثر اپنے مندروں اور گردن کے سروں پر بالوں کو کھینچتی تھیں یا اسے دور کرنے کے لیے افسردہ کلمہ استعمال کرتی ہیں۔ اگر یہ دوسری صورت میں اپنے بالوں کو ڈھانپنے کے کنارے اور پر دکھائی دیتی ہیں۔ اس زمانے میں ورکنگ کلاس کی خواتین اپنے بالوں کو سادہ انداز میں پہنتی ہیں۔